علامہ سمر عباس صاحب تشریف فرما ہے، ختم نبوت پر اعتراض اور ان کے جواب کیا ہیں حضرت، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر ضرور کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی بات ہے اس پر جب لوگ نہیں ماننے والے جو ہیں منکرین ختم نبوت وہ طرح طرح کے اعتراض اور ہیلے اور بہانے لاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے بھی حضور کے دیوانے ہیں۔ تو وہ تو میں صحیح بات ہے مثل عنکبوت، مطلب ایک پھونک مارو کیوں حضرت تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب جو سب سے پہلے وہ اعتراض کرتے بہت سارے ہیں، میں نمونے کے طور پہ چاند ایک بیان کر کے اور ان ساری باتوں کو انشاءاللہ رد بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں جی، اما یأتینکم اور رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بھی میرا کوئی رسول آئے تمہاری طرف اور آ کے وہ ہماری آیات پڑھے تو پھر فرمایا فمن اتقى فمن اصلح، جو بندہ تقوی اختیار کرے اور ان کی باتوں کو مان لے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے پھر کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر مطلق حکم ہے، یہاں پر تو یہ قید اور تخصیص ہے ہی نہیں کہ نبی کب بند ہوں گے، تو فرمایا یہ تو اللہ فرماتا ہے جب بھی آئیں، اما جب، تو یہ تو قیامت تک کے لیے وقت ہے، تو لہٰذا قرآن مجید میں آ گیا تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ نبی آئیں گے۔ اب یہ جناب ایک اعتراض وارد کر دیا، بھائی قرآن میں ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ تم نے اعتراض تو کر لیا، پر مسئلہ یہ ہے قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ جس کو علم کی ہوا لگی بات اسے سمجھ آئے گی۔ کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا عموم بیان کیا جاتا ہے، بعد میں جب اس کا خصوص بیان کر دیا جائے تو اس کے عموم کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کے خصوص کو دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ یہاں پر یہ موجود ہے، لیکن اس کو خاص کب کیا گیا؟ جب قرآن مجید کی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو جب اللہ نے خود بات واضح کر دی، خاص کر دیا، یعنی تخصیص و تقیید والا معاملہ ہو گیا، تو اب عموم نہیں دیکھا جائے گا، اب خصوص کی طرف توجہ کر کے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول نیا نہیں آ سکتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک مثال بھی دیتا چلا جاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے نا کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل نظائر شواہد موجود ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، محبوب ان کو نا میرا سلام دے دیجئے۔ یہ خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اولین مصداق صحابہ اور اہل بیت ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جو تمہارا رب ہے نا اس نے اپنے نفس پر لازم کر لیا ہے رحمت کو۔ یہاں لفظ نفس آیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں بھی لفظ نفس اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا تو اللہ کو موت ہے؟ تو عمومی بات، خصوص تو یہاں ہے نہیں، تو اب کیسے مانیں گے؟ تو اس کا جواب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے تو یہ تو جہالت ہے۔ اب قرآن مجید نے یہاں خصوص بیان کر دیا، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنے اس رب پر توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں ہے اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو پہلے عمومی بات تھی، لیکن جب خصوص آیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح ختم نبوت کے لیے پہلے عموم تھا وہ آیت، لیکن جب خصوص آ گیا تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ تو یہ قرآن مجید سے میں نے ایک آیت واضح کی تاکہ پتہ چلے کہ ایسے احکام بھی موجود ہیں لیکن خصوص کے بعد عموم کو نہیں دیکھا جائے گا۔ نمبر ایک پہلی بات۔ دوسری بات، لا نبی آبادی والی جب حدیث پڑھتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لا نبی آباد ہے نا، تو اس میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، بلکہ ان کا جو اعتراض ہے وہ لا نفی جنس مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں لا نفی جنس نہیں ہے، یہ لا جو کمال کو بیان کرتا ہے یہ وہ یہاں پر موجود ہے۔ لا نفی جو کمال کو بیان کرتا ہے یہ وہ بیان، جیسے حدیث پاک بھی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوگی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے اس کی نماز کامل نہیں ہوگی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ یہاں پر یہ منفرد کے لیے بات ہے، امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم اور ہے، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، وہاں مسئلہ ہی اور ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں، جب یہ آئے گا تو پھر اس پر بھی بات کریں گے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات کہنا کہ یہ جناب نفی لا نفی جنس کی نہیں ہے تو کمال کی ہے، تو کمال کی نہیں تو لا نفی جنس کی نہیں ہے، ان ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ
اس بات کو ادھر الجھانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کمال کی نفی والا معنی لیا جائے کہ یہ کہا جائے کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ حضور جیسا کامل نبی کوئی نہیں آئے گا, ہاں ان سے جو ماتحت ہیں ذلی بروزی وہ نبی آتے رہیں گے. اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر ادھر آئے نا لا الہ الا اللہ, یہاں پر بھی لا ہے تو پھر یہاں پر کیا معنی کرو گے؟ کیا یہاں پر یہ معنی کر سکتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کامل خدا کوئی نہیں ہے, ہاں چھوٹے چھوٹے آتے رہیں گے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ تو بات بہت آگے چلے. نہیں کہہ رہے, یہاں پر یہی معنی لینا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. میں نے کہا یہاں پر بھی یہ معنی لینا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو یہ اعتراض تو بڑے بھاگ بھاگ کے کر لیتے ہیں, لیکن ان کے اعتراضوں کی یہ حیثیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ میں نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ صرف اور دجل اور فریب ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں. چونکہ یہ جو معنی ہے جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا قرآن سے بھی مستفاد ہے, حدیث سے بھی اور اجماع سے بھی اور قیاس سے بھی, اب اس کی مخالفت کرنا یہ تو ہماری ریڈ لائن کو چھیڑنے والی بات ہے. تو ہماری ریڈ لائن ہم نہ کسی کو آگے آنے دیں گے اور جو اندر ہیں ان کو باہر بھی نہیں آنے دیں گے. کیونکہ جو نبیوں کا قصر ہے وہ جو نبی بن گئے اب ان کو کوئی خارج نہیں کر سکتا, اور جو باہر ہیں ان کو کوئی اندر چل کے نبی نہیں بنا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو سمجھے. یہ چھوٹے چھوٹے اعتراض کر کے جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کی اوقات و حیثیت ہے. میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں, میرے نبی کے بعد کسی معنی میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.